السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جماعت نہم کے طلباء کو اسوہ اسٹوڈنٹس گائیڈ کے اس لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا جو سابقہ لیکچر تھا اس میں ہم نے اپنا سبق ادھورا پڑھا تھا، تو ہماری کوشش ہے کہ اس لیکچر میں ہم مکمل کر لیں۔ اچھا، اگلا واقعہ ہے سبق کا۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ جلسہ سے مراد مشاعرہ اس وقت ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء بھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، یہ سے مراد شیخ امام بخش ناسخ جا کر بیٹھ گئے، جو کہ دیر سے آئے تھے، لیکن چند شعراء موجود تھے جن میں خواجہ حیدر علی آتش بھی شامل تھے۔ تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا۔ مزاج پرسی اور تعظیم رسمی حال احوال اور حال دریافت کرنے کے بعد، یعنی سلام دعا کے بعد، انہوں نے کہا، جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا؟ یعنی خواجہ صاحب سے پوچھا، خواجہ حیدر علی آتش سے، کہ کیا مشاعرہ ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، اور خواجہ حیدر علی آتش نے یہ جواب دیا کہ سب آپ سے ملنے کا شوق، خواہش، اشتیاق ٹھیک ہے رکھتے تھے، اور آپ کا مشاعرہ، آپ کے شعر اشعار سننا چاہتے تھے، لیکن آپ نہیں آئے۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع یعنی غزل کا یہ شعر پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانائے تسبیح میں امام نہیں۔ یعنی جو خاص لوگ ہیں، جو خاص ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں کے گروہ میں شریک نہیں ہوتے۔ شمار دانائے تسبیح میں امام نہیں، امام سے مراد جو تسبیح میں شروع میں لمبی سی ایک لمبا دانہ یا لمبا موتی ہوتا ہے، کہ جس کے بعد سے دونوں طرف میں تسبیح شروع ہو رہی ہوتی ہے، اس کو امام کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تسبیح پڑھی جاتی ہے تو امام دانہ یا وہ دانہ جو کہ امام ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ اب یہ تو ایک معنی نکلتا ہے، اور دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ عام دانوں میں، عام لوگوں میں امام سے مراد امام بخش ناسخ موجود اور شامل نہیں ہوتے۔ چونکہ نام بھی امام تھا، اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ وہی بات جو کہ میں نے سابقہ سبق میں بھی بتائی تھی ذو معنوی الفاظ کے حوالے سے، اور وہ یہی تھی کہ جو ذو معنویت ہوتی ہے، جو ایک جملے کے کئی معنی نکلتے ہیں کسی ایک لفظ کے، تو وہ سننے میں خاصی دلکشی اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے شعر سنایا، اور شعر میں دانے اور تسبیح کے دانے کی بات ہوئی، لیکن ساتھ میں ان کا اپنا بھی ذکر موجود تھا۔ اگلے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب یعنی حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے، میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ یعنی یہ جو وقت ملا ہوا ہے، چلو فارغ ہو، فرصت ملی ہوئی ہے، تو غنیمت سمجھو، مفت کا مال سمجھو، اور صبر کرو جو اللہ دے رہا ہے۔ ایک دن وہ آیا اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ یعنی ان کے جو شاگرد تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ فرمایا خیر باشد، کہاں؟ یعنی خیر سے، سب ٹھیک ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کل بنارس کو روانہ ہوں گا۔ بنارس شہر ہے ہندوستان میں، دریائے گنگا کے کنارے۔
خاصا قدیم شہر ہے اور تاریخی بھی ہے۔ اچھا خیر، تو کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے۔ شاگرد نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر آپ نے کچھ منگوانا ہو تو ضرور بتائیے، میں بنارس جا رہا ہوں۔ آپ ہنس کر بولے، اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ یعنی خواجہ حیدر علی آتش نے کہا اچھا جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن ایک کام کرنا کہ وہاں جو خدا ہوگا وہاں کے خدا کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ یعنی اللہ تو سب کا ایک ہی ہے، ہر جگہ کا، پھر یہ کیسے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے، اسی طرح یہیں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمعی سے بیٹھ گئے۔ موقوف کا مطلب ملتوی، ختم کیا۔ اب یہاں پر تقدیر کا یا رزق کا ایک جو مسئلہ ہے اور تصور ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو ظاہری سی بات ہے ہر شخص کا رزق جو ہے اللہ نے دینا ہے، وہ رزاق ہے، ہر جاندار کو رزق دیتا ہے، ایک پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے بس معمولی سی کوشش کرنی ہے، لیکن رزق جو ہے وہ اللہ نے جتنا لکھا ہے وہی آپ کو ملے گا۔ تو یہ اس میں تصور تھا جو کہ بیان کیا گیا تھا، جو کہ ایک اچھا تصور ہے ہمارے مذہبی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو واقعہ ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک دن معمولی دربار تھا۔ دربار سے مراد مزار وغیرہ نہیں، بلکہ محل جو ہوتا تھا، بادشاہ کا قلعہ جو ہوتا تھا، اس میں دربار کا مطلب وہ دن ہوتا تھا کہ جس دن لوگ اور رعایا اپنے اپنے مسائل لے کر آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دربار میں یہ تھا کہ حاضرین آتے تھے، اور بادشاہ کا وہ دن جو ہوتا تھا وہ لوگوں سے ملاقات کا دن ہوتا تھا۔ اچھا، تو وہ معمولی دربار تھا، یعنی عام کوئی خاص دربار نہیں تھا، بلکہ معمول کے مطابق جو دربار کی کارروائی ہوتی تھی وہ تھی۔ اب وہاں استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے، اور یہ بات ہم نے پہلے بھی بتائی ہے کہ استاد یعنی شیخ ابراہیم ذوق بادشاہ کے استاد تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے۔ مرشد زادے سے مراد مرشد زادہ شہزادے کو کہا گیا ہے کہ شاہی خاندان کا کوئی لڑکا تشریف لایا کہ شہزادہ تھا، وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آیا تھا، یعنی وہ پیغام لے کر آیا تھا محل کے اندرونی حصے کی طرف سے کسی شہزادی کا یا ملکہ کا یا دیگر بیگمات میں سے کسی بیگم کا۔ بیگمات سے مراد جو شاہی گھرانے کی عورتیں ہوتی تھیں وہ۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہو گئے، کان میں کوئی بات کی اور چلے گئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، صاحب عالم، اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ یعنی خیریت تو تھی؟ شہزادے سے وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا سب خیریت تھی کہ آپ جلدی سے آئے اور فوراً ہی جا رہے ہیں، نہ ہمارے ساتھ بیٹھے، نہ تشریف رکھی آپ نے، نہ حال احوال دریافت کیا؟ تو صاحب عالم یعنی شہزادے کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یعنی بھئی ہم تو نہ اپنی خوشی سے آئے تھے اور جو یہاں سے چلے
جانا ہے، جو یہاں سے رخصت ہونا ہے، وہ بھی اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. یعنی ہم تو بس حکم کے منتظر ہیں. ہمیں جیسے حکم ملا ہم آئے، اور ہمیں حکم ہے واپسی کا تو ہم واپس جا رہے ہیں. بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھا. بادشاہ سے مراد بہادر شاہ ظفر، استاد شیخ ابراہیم ذوق. دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے، کہ دیکھیں کیا یہ مصرع ٹھیک ہے یا کیا خوبصورت مصرع ہے. یہ مصرع تو بلا شبہ خوبصورت ہے اور خوبصورت تھا. استاد صاحب، استاد سے مراد شیخ ابراہیم ذوق جو کہ بادشاہ وقت کے استاد تھے، استاد صاحب نے بے توقف عرض کی کہ حضور، بے توقف مطلب بغیر رکے، وقفے کے بغیر. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. یعنی زندگی لے کر آئی تو ہم آئے، قضا لے چلی یعنی موت ہمیں لے کے گئی تو ہم چلے گئے. نہ ہم اپنی خوشی سے آئے تھے نہ اپنی خوشی سے جائیں گے یا اپنی خوشی سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کہ کتنی دسترس رکھتے تھے وہ لوگ کہ ان کے سامنے کوئی مصرع اگر پڑھ کر سنایا جاتا تھا تو وہ فوراً ہی اس کا جواب دے کر ایک شعر بنا لیتے تھے. یعنی وہ باتیں ہی شاعری میں کرتے تھے. اب شاعری ضروری کیوں تھی اور کس وجہ سے تھی، یہ بحث ہم نے پہلے بھی کی تھی. لیکن قدیم لوگ جو تھے وہ اگر اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ سپیچز یعنی گفتگو کرنے کی باقاعدہ کلاسز لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ شہزادوں کی خصوصی جو تربیت ہوتی تھی، جو ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، اس میں بات کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا تھا. میر تقی میر جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تانگے والوں سے بات نہیں کرتے تھے، بازار کے لوگوں سے بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ میری زبان خراب ہوتی ہے، اگر میں ان سے بات کرنا شروع کروں یا بات کروں ان لوگوں سے تو جو زبان کی دسترس ہے، زبان و بیان ہے، وہ رہ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، چھوٹ جائے گا مجھ سے. اور عربی جو ہم کہتے ہیں نا فصیح، یہ اچھی زبان کے لیے ہم لفظ فصیح استعمال کرتے ہیں. فے سواد یہ ہے فصیح، فصاحت. تو عربی زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ فصیح ہے، اور قرآن اس زبان میں اس لیے اترا کیونکہ وہ لوگ بھی دسترس رکھتے تھے. حتیٰ کہ کہتے ہیں بچہ بچہ شاعر ہوتا تھا، یعنی بچہ بچہ اگر بات کرے گا تو وہ شاعری میں کرے گا. اسی طرح آپ نہج البلاغہ کھولیں تو اس میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے جو خطبات ہیں وہ سارے شاعری میں ہیں. یعنی وہ برجستہ اور برمحل جو ہے وہ اشعار کہتے تھے، یعنی اپنی باتیں شاعری میں کیا کرتے تھے. تو اسی طرح یہ ہمارے جو شاعر گزرے تھے، یہ لوگ بھی جو باتیں کیا کرتے تھے اس کا انداز جو تھا وہ شاعرانہ ہوتا تھا. اور آج بھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ سے مراد ادب جاننے والے حضرات ہیں، ادیب ہیں، ادبا ہیں، یہ جب بات کرتے ہیں تو اگرچہ نثر میں بات کر رہے ہوں گے، عام بات کر رہے ہوں گے، لیکن درمیان میں ان کے جملوں میں اشعار بھی آ جاتے ہیں، اور موقع کی مناسبت سے شعر سنا دیتے ہیں، شعر کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے جو زبان کی پختگی ہے، مہارت ہے، وہ شاعری کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے. جس طرح ہمارے ڈھیر سارے علم ہیں، ان دنوں تو اب سائنس نے کیونکہ ترقی کر لی ہے تو ہم سائنسی علوم جو ہیں اسی کو پڑھنا اچھا سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پہلے منشی ہوا کرتے تھے جو کہ آج کل آپ کے اکاؤنٹنٹ بن گئے ہیں، ان کی مہارت حساب کتاب میں ہوتی تھی. خطیب جو ہوتا ہے
کہ وہ کوئی بھی بات کرتا ہے لوگ واہ واہ کرتے ہیں. اس کی مہارت صرف دینیات میں نہیں ہوتی بلکہ اس کی مہارت خطبہ دینے میں ہوتی ہے, اور خطبہ دینا بھی بات کرنے کا ایک انداز ہے. علم ہے بات کرنا, گفتگو کرنا, اس میں کئی طرح کی ہے بات کرنے کا انداز. اگر آپ کامیڈی کی طرف جائیں, لطیفہ تو مزاح, تو اس کا ایک الگ انداز ہے, اس میں بات ایک الگ طرح سے کی جاتی ہے. جو خطبہ ہو یا خطاب ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آواز, ٹون, ٹیکسچر, پچ, اسکیل, آواز کی اونچائی نیچائی سب بدل جاتی ہے. گویا آپ نے دوسرے کو قائل کرنا ہوتا ہے اور آپ کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے. اسی طرح آپ لیکچرز دیکھیں, پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بازار میں یا پھیری والے جو پھر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی چیزیں بیچنی ہوتی ہیں, ان کا گفتگو کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے. پھر ایک اور آپ کو بتاؤں کہ جو مارکیٹنگ ہم کہتے ہیں, تو بہت سے لوگ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں, یعنی اپنی جو مصنوعات ہوتی ہیں, اپنی پروڈکٹس ہوتی ہیں, اس کو بیچنے کے لیے بازار میں نکلتے ہیں اور دوسروں کو قائل کرتے ہیں. اور قائل کس طرح کرتے ہیں؟ ان سے بات چیت کر کے. گویا دوسرے کو قائل کرنا اور مائل کرنا بھی ایک فن ہے جو کہ بات چیت کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے آتا ہے. تو اس لیے زبان کا جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے خیالات, احساسات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. حتیٰ کہ سائنسی اسباق آپ جتنے بھی پڑھتے ہیں, ریاضیات پڑھتے ہیں, اگر فرض کریں دنیا میں سے ساری زبانیں ختم ہو جائیں تو آپ کسی دوسرے کو کس طرح سے سمجھائیں گے کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اشاروں کی زبان سے, تو اشارے بھی زبان ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ ساری زبانیں ختم کر دیں, اشاروں کی زبان. تو بات کہنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ جو ہم زبان کے بارے میں اتنا پڑھ رہے ہیں اور شاعری کے بارے میں اتنا پڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا تھی, اور وہ لوگ جو تھے وہ زبان پہ کتنا عبور رکھتے تھے کہ وہ موقع کی مناسبت سے کوئی بھی بات کسی بھی طرح سے کر سکتے تھے. حتیٰ کہ ہمارے ایک شاعر گزرے, زیادہ پرانے نہیں ہیں, تقسیم پاکستان کے بعد کے ہی ہیں, جوش ملیح آبادی, اور ان کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ الفاظ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے تھے اور وہ جس لفظ کو چاہتے اٹھا کر استعمال کر لیتے. اس بات کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کا زبان پہ عبور بہت ہی زیادہ تھا اور وہ اپنی زبان سے دوسروں کو جو ہے وہ محظوظ کرتے تھے. خیر, یقینی طور پر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب اگلے واقعے کی طرف آتے ہیں. مرزا غالب, مرزا اسد اللہ خان کی قاطع برہان کتاب کا نام ہے, کہ بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں اور بہت زبان درازیاں کی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تھی قاطع برہان, اور لوگوں نے ان کے جواب میں کتاب لکھی. پہلے جو تھے علمی نوعیت کے جو ہوتے تھے وہ مسائل ہوتے تھے, تو اگر کسی کو علمی اختلاف ہوتا تھا کتاب پر تو وہ کتاب لکھتا تھا اس کے جواب میں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ایک آدمی کو دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ آ کر کوئی بھی بات کر دیتا ہے کہ جی وہ تو یوں 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 یوں. پہلے علمی باتیں ہوا کرتی تھیں. اچھا, لوگوں نے بہت زبان درازیاں کی. زبان درازی ویسے بدتمیزی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ بہت لمبی زبان کا ہونا. تو کئی لوگوں نے بدتمیزیاں کی اور اول فول باتیں کی. کسی نے کہا کہ حضرت, یعنی کسی شخص نے مرزا غالب سے کہا کہ جناب آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا, کہ وہ ایک آدمی نے آپ سے بدتمیزی کی تھی, آپ کی کتاب کا جواب لکھا تھا, تو باقیوں کے تو جواب آپ نے دے دیے, اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟ تو مرزا غالب نے فرمایا, بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یعنی کوئی گدھا اگر تمہیں لات مار رہا ہوگا تو تم کیا اس گدھے کو دوبارہ لات مارو گے؟ نہیں.
تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ جو ہے زبان درازی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں بھی بدتمیزی کروں. اگر وہ گدھا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں بھی گدھا بن جاؤں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا واقعہ. کتاب ہے آب حیات کے، آب حیات ماخذ ہے کہ جس سے یہ سبق لیا گیا ہے. یقینی طور پر یہ سبق آپ لوگوں کے لیے کافی مفید رہا ہوگا، کیونکہ اس میں اردو زبان کی تاریخ، پھر زبان اور شاعروں کے حالات و واقعات کے بارے میں آپ نے جانا ہوگا، سیکھا ہوگا. تو یہ تھا ہمارا سبق. مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یقینی طور پر بتا دیے ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی رہ گیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سوالات آپ کر سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی آسان ہے. سبق میں ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی میرے خیال سے کہ جو بتانا ضروری ہو. اگر کوئی رہ گئی ہو تو آپ کو اجازت ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. اگلے لیکچر میں ملیں گے. فی امان اللہ.